بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں ہماری اس سورت یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کی آیت پر ہم پہنچے ہیں. اللہ پاک نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے سیدھا راستہ طلب کرو، سیدھے راستے کی ہدایت مانگو. راستہ ذکر کرنے کے بعد اس راستے کے رہنما اور رہبر بتائے کہ صراط مستقیم کے رہنما رہبر یعنی گائیڈ لائن کرنے والے لوگ یہ جس کو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں بتایا یہ لوگ رہنما رہبر ہیں. ان کا فالو کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں صراط مستقیم کی منزل مل جائے گی. اللہ پاک نے پازیٹیو انداز میں اور نیگیٹو انداز میں دونوں طرح سے صراط مستقیم کی پہچان کرائی. صراط الذین انعمت علیہم یہ پازیٹیو ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ نیگیٹو ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ مت چلانا جن پر تیرا غضب اترا ہے، اور ان کے راستے پر بھی مت چلانا جو بھٹک گئے، جو بیراہ ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے. یہ نیگیٹو ذکر کیا ہے. تو صراط مستقیم کی پازیٹیو تعریف بھی بتائی، مثبت، اور نیگیٹو منفی جو ہے کہ یہ نہیں ہونا اس کو بھی بتایا. لہذا بندے کے لیے اب پہچاننا آسان ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں. میں نے آپ کو بتلایا کہ انعام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک انعام ظاہری ہے. انعام ظاہری جیسے آدمی کے ہیلتھ کا اچھا ہونا، اس کو جو ہے خوبصورتی کا مل جانا، مال و دولت کا مل جانا، عزت و شہرت کا مل جانا، مکان دکان اور فیکٹری کا قائم ہو جانا، یہ ظاہری انعام احسان اور نعمتیں ہیں. اور ایک ہے باطنی نعمتیں. باطنی اور روحانی انعام آدمی کا ایمان والا ہونا یہ سب سے بڑا انعام ہے. سب سے بڑا انعام. آپ چاہے کسی درجے کے ایمان والے اللہ سے اتنی دعا کریں کہ اللہ
آپ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے وہ ایمان صحیح سلامت رکھنا. اگر یہ ایمان صحیح سلامت ہو گیا چاہے آپ ادنا درجے کے مومن کیوں نہیں تو بھی انشاءاللہ یہ ایمان سیدھے راہ پر لے جائے گا. یہ ایمان منزل مقصود یعنی جنت میں پہنچ جائے گا. تو روحانی انعام بہت سارے ہیں لیکن اس میں ایک ہے ایمان کا ملنا، ہدایت کا ملنا، اعمال صالحہ کی توفیق کا ملنا، اچھے اخلاق کا مل جانا، اللہ کی عبادت کی توفیق کا حاصل ہو جانا، حقوق کی ادائیگی کی توفیق کا مل جانا. یہ انعام باطنی نعمت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہری نعمتیں مانگنی نہیں چاہیے اور ظاہری نعمتوں کی کوئی وقت نہیں ہے. نہ اگر ظاہری نعمتیں کسی بندے کے پاس ہے باطنی نعمت کے ساتھ ساتھ تو نور علی نور کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بڑی بنائی آخرت بھی بڑی بنائی اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں. قرآن نے مجھے اور آپ کو جو دعا سکھائی ہے اس دعا کے سینٹنس میں آپ غور رب کو سب سے پہلے یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بہت زبردست دعا ہے. حاجیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تم حج کے لیے جاؤ اور تمہیں طواف کے چکر کی دعائیں نہ آتی سان طواف ہوتے وہ سان چکر اس سان چکر کی الگ الگ دعا آتی ہے کہ پہلے چکر میں گئے دوسرے میں گئے تیسرے میں گئے. لیکن اگر کسی کو کوئی دعا نہیں آتی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو فقط یہ دعا پڑھتا ہے ساتوں چکر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بہت زبردست دعا ہے اور ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ دعا پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. آپ جب جائیں گے اللہ پاک آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے تو آپ انشاءاللہ سب کے منہ سے زبان سے یہی سنیں گے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سارے لوگ یہی دعا پڑھتے رہتے ہیں. کیوں؟ بہت جامع دعا. اس دعا میں اللہ نے پہلے دنیا ذکر کی ہے. ربنا آتنا فی دنیا دنیا پہلے. کیوں؟ اللہ جانتے تھے کہ میرا بندہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو کچھ تو چاہیے نا دنیا کے اسباب. تو اس لیے اللہ نے دنیا کو پہلے لایا اور آخرت کو دوسرے نمبر پر بتلا ہے کہ دنیا آخرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلو. دنیا طلبی محض دنیا طلبی یہ تو ممنوع اور اسی طرح دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر یہ بھی ممنوع. قرآن نے یہ بھی بتایا ہے ہمارا روگ بتایا ہے ہماری بیماری بتائی کہ ایمان والوں کی بیماری ہے ہمارے زمانے کے جو لوگ بیمار خاص طور پر کہ ان کی بیماری یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. کہ میجورٹی ایمان والوں کی ایسی ہے دنیا میں جو دنیا کی لائف کو آگے رکھتے ہیں آخرت کی لائف کے مقابلے میں. سمجھ آئی بات کہ دنیا کو پہلا درجہ دیتے ہیں اور آخرت کو دوسرا درجہ دیتے ہیں. یہ غلط ہے. میں آپ کو کیا گائیڈ لائن کر رہا ہوں کہ دنیا آخرت دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلو. سبحان اللہ. جیسے ہمارے بہت سارے تبلیغی احباب دنیا ان کا کاروبار بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے حضور بھی اچھی ہے اور ادھر دین کے نام پر قربانی بھی دے رہے ہیں تو دونوں چیزیں چل رہی ہیں. آپ دنیا برباد کر دو اور دین کے کام میں لگ جاؤ یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے. اسلام میں ہے نہیں رہبانیت نام کی چیز اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے بال بچے بھائی بہن
ڈسیبل لوگ فیملی ممبر میں جو ڈسیبل ہے ان کا جو حق ہمارے اوپر رکھا ہے، اور اسی طرح جو ہے رشتے داروں میں کوئی ڈسیبل ہے ان کا حق رکھا ہے۔ اس کے یہ بھی غلط کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر کے یہ سمجھے کہ بھائی میں تو بس ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کا کام وصول کرنا، یہ غلط۔ دنیا بھی آپ کو سنبھالنا ہے، آخرت بھی آپ کو سنبھالنا ہے، اور جب دنیا آخرت دونوں آمنے سامنے آ رہی ہو تو ایسی شکل کے اندر آخرت کو ترجیح دینا، دنیا کو پیچھے رکھنا، یہ اصول۔ تو انعام دو طرح کا ہے، انعام ظاہری، انعام باطنی۔ میرے بھائیوں، دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں۔ آج ایک ویپاری کا نقصان ہو گیا، سمجھو 1,00,000 2 روپے اس میں نقصان ہو گیا کہ بھائی برابر دکان کھولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے بیچارے کو، 11 بجے تک تجارت کرے گا۔ تو سمجھدار ویپاری جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی حرکت نہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ رمضان گئے اور حالات اچھے ہوئے دل جان سے محنت کر کے پھر نواز کر رہے ہیں۔ دنیا کا نقصان کچھ نقصان نہیں ہے، اس کی تلافی پاسبل ہے، ممکن ہے، کی جا سکتی ہے، دوسرے سے ہیلپ لی جا سکتی ہے، کوئی تعاون کر سکتا ہے۔ جیسے تاجر طبقے کے اندر سرکل بنا ہوا ہے تو وہ سرکل طبقہ جو ایک دوسرے کو جو ہے تعاون کر دیتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آخرت کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو بزرگان محترم آخرت کے نقصان کی طرح بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مثلا نعوذ باللہ ایمان ہی نکل گیا تو آخرت میں نبی بھی نہیں بخشوا سکتے، میں اور آپ کی تو بات نہیں، کوئی نبی جو ہے نبی وہ بھی نہیں بخشوا سکیں گے، دوسرے کی تو بات ہی کر رہی۔ تو اس لیے اس میں دین کے معاملے میں چوکنا رہو، جیسے ہم دنیا کے معاملے میں کیسے چوکنا رہتے ہیں، تاجر دیکھتا ہے نہیں نقصان نہیں آنا چاہیے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے لاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہم اور آپ دنیاوی امور میں نقصان اور لاس سے ڈرتے رہتے ہیں، احتیاطی تدابیر اور احتیاطی اسٹیپ لیتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت کے مقابلے میں آخرت میں احتیاطی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کو نقصان نہ پہنچے، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، ظلم نہ ہو۔ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں یہ اگر آ گئی تو آخرت کو لاس ہو جا رہا ہے۔ تو جیسے ہم دنیا کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، آخرت کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ ہے حقیقی معنی میں نام۔ ورنہ فقط دنیاوی نعمت ہے تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ تو زحمت ہے۔ دینداری کے بغیر دنیاوی نعمت ہے، زحمت ہے، سکون نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے مالدار ہیں دنیا میں، جو سوئٹزرلینڈ ایسا ملک ہے کہ جہاں کوئی غریب نہیں، کوئی بھیک مانگنے والا نہیں، کوئی بھیک مانگنے والا نہیں، خوبصورت ملک ہے، لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے قانوناً یہ الاؤ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سوسائڈ کرنا چاہے تو ڈاکٹر کو جا کے کہہ دے کہ ڈاکٹر مجھے انجیکشن لگا دو، چنانچہ وہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ قانوناً الاؤ ہے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے یہ الاؤ ہے کہ کوئی آدمی سوسائڈ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حالانکہ کتنا اتنا اونچا اور پہنچا ہوا ملک، کوئی غریب نہیں، ہر بندہ اسٹینڈرڈ لائف جی رہا ہے، لیکن پھر بھی وہاں لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، شہر کے ٹیکے لے رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ کیوں؟ سکون نہیں ہے۔ دین کے بغیر کی نعمت ہے، دین کے بغیر کی نعمت زحمت ہوتی ہے،
میرے بھائیو کیا بتلایا؟ انعمت علیہم، اے اللہ ہم آپ سے ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن لوگوں پر آپ نے دنیا میں بھی انعام کیا، آخرت میں بھی آپ انعام کریں گے۔ ہم تو ان لوگوں کا راستہ چوائس کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ لائق تھے کہ دنیا میں بھی انعام ہو اور آخرت میں بھی انعام ہو۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے بہت سارے اللہ کے بندے ہیں کہ جن پر اللہ نے دنیا میں بھی انعام کیا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں بھی انعام کیا، آخرت میں بھی انعام ہے۔ صحابہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے، حضرت عثمان ہے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف ہے، حضرت جابر ہے، حضرت ابو بکر ہے، ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان پر احسان کیا ہے کہ مالدار بنایا، اچھا خاصا بنایا، مال والا بنایا، اور آخرت میں ان کا درجہ رتبہ ہے۔ ایسے تابعین، تابعین میں آپ امام ابو حنیفہ کو لیجیے کہ ماشاء اللہ جو ہے مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے۔ تو ایسے بہت سارے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے بزرگوں جب دعا مانگو اللہ سے تو یہ دعا مانگو، یا کہ اللہ آخرت اور دنیا دونوں نعمتیں عطا فرما، دنیا کی بھی نعمتیں ہیں، آخرت کی بھی نعمتیں ہیں۔ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم کا مفہوم۔ اب قرآن نے بتلایا کہ وہ منعم علیہ کون کون لوگ ہیں، کن پر اللہ کا انعام ظاہری باطنی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ پوری آیت ہے، اس میں وہ لوگ بتلائے گئے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جو کمپنی بنانے کے لائق ہے، جس کو اپنی صحبت میں لیا جا سکتا ہے۔ فرمایا من النبیین، نبی، جتنے نبی ہوتے ہیں دنیا میں، جو نبی آتے ہیں سارے نبی صراط مستقیم پر ہوتے ہیں، اور سب میں اعلیٰ درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ۔ آپ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، جو لوگ آپ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے رسول کا فور محبت نصیب ہوتی ہے۔ فور سمجھ رہے فور بمانا نزدیک۔ آج کسی آدمی کو بڑے آدمی کی نزدیکی مل جاتی ہے، کوئی بڑا پی ایم مسلم ہو، کوئی بڑا جو لیڈر ٹائپ کا آدمی ہو، آدمی کیا سمجھتا ہے، ارے اپنے کو کیا فکر ہے یار، اپنا دوستانہ ہے، اسے ایک فون گھماتا اپنا کم ہو جائے، کتنا مطمئن سیٹسفائی رہتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کے آدمی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ اگر ہم نبی کے کانٹیکٹ میں ہیں تو آخرت سے تم کو ڈر لگ سکتا ہے۔ نبی کے کانٹیکٹ میں ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہر امتی کا حق ہے کہ اپنے نبی سے ہر درجے کی محبت کرے۔ ہر درجے کی کا مطلب، ہر درجے کی کا مطلب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ، جان مان سے زیادہ ہو، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب اسلام لے آئے، پہلے اسلام لے نہیں تھے، اسلام لے آئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ والد صاحب جنگ ہو رہی تھی
میری تلوار کے نیچے تھے، میں چاہتا تھا تمہاری گردن اڑا دیتا، اتنا موقع گولڈن چانس تھا، لیکن باپ ہونے کا رحم دل میں آ گیا۔ کیا کہا؟ باپ ہونے کا رحم دل میں آ گیا تو تلوار نہیں چلائی۔ ابو بکر کا جواب سنو، یہ محبت۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم خدائے پاک کی، اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ میں تو دین کے لیے نکلا، میں تو اسلام کے لیے نکلا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، میں تیرا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ ہے محبت، اس کو کہتے ہیں کہ محبت اتنی گہری ہو کہ ایک وقت جو ہے جان دینے کی بات آئے تو جان دے دی۔ محبت آدمی کو یہ ہونی چاہیے پیغمبر سے، جان مانگو تو جان دے دے، مال مانگو تو مال دے دے، لیکن ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا چاہو جلال دے دے۔ ہندوستان کے ماحول میں آپ گورنمنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اپنی جان مال کے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک غیور مسلمان اپنی شریعت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا، دین کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک وقت میں تم نے ہمارے مکان جلائے، دکان جلائی تو قابل برداشت، لیکن اگر محمد عربی کے دین میں پھیر پھاڑ کرنے کی کوشش کی تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ ہر امتی کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے۔ اور کوئی بھی قانون اگر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں قرآن اور حدیث کے خلاف پاس ہوتا ہے تو بھارت میں جینے والے، انڈیا میں جینے والے تمام مسلمانوں کا فرض منصبی ہے کہ وہ اس قانون کے خلاف روڈوں کے اوپر آئے اور جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے احتجاج کرے، اپنی طاقت کے مطابق جو جس طرح سے احتجاج کر سکتا ہو اس قانون کا احتجاج کرنا ہمارے ایمان کا فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ اس کو محبت کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے اتنی گہری محبت ہونی چاہیے کہ جان مال کی پرواہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابی نے کہا کہ رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے، گھر میں ہوتا ہوں، مجلس میں آتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن مجھے سوال یہ ستا رہا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ مجھے سوال یہ ستا رہا ہے کہ آخر آپ کی ایک وقت موت تو آنے والی ہے، تو آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، میری بھی موت آئے گی، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں تو جو ہے بالکل آسمان میں نکلوں، آپ کو کہاں آپ کا درجہ تو کتنا اونچا ہوگا اور میں تو بالکل نیچے، تو مجھے آپ کو دیکھنا ہوگا تو میں کیا کروں گا، مجھے آپ سے ملنا ہوگا تو میں کیا کروں گا۔ جنت میں 100 درجے، کتنے درجے؟ 100۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 100 درجات بنائے ہیں۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، جتنا فاصلہ زمین سے لے کر کے پہلے آسمان تک کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ جنت کے 2 درجوں کے درمیان میں ہوں گے، ایسے 100 درجے۔ تو ظاہر بات ہے کیا نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہائی لیول کی جنت میں ہوں گے اور امتی بالکل نیچے گنہگار، کیونکہ ہر امتی کو جو درجہ ملے گا جنت میں وہ ان کے اعمال کے مطابق نرفع درجات من نشاء، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جنتیوں کو درجات کے مطابق وہاں ٹھکانہ دیں گے، اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، جیسی جیسی کیٹیگری عمل کی۔ تو اس صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گنہگار ٹھہرا۔ دیکھو یہ ان کا تواضع تھا، یہ ان کا تواضع تھا، انتظاری کی، ورنہ صحابی تھے وہ، اور ادنا درجے کے صحابی کو بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، بڑے سے بڑا ولی جو ہوتا ہے وہ ادنا درجے کے صحابی کو نہیں پا سکتا ہے، لیکن یہ ان کا تواضع تھا کہ
تو انہوں نے اپنے آپ کو کمتر نبی کے سامنے ظاہر کیا، اور ہونا یہی چاہیے، اس لیے انہوں نے ایسا کہا ہے۔ سمجھنا کہ وہ ادھر درجے کے ہوں گے اس لیے انہوں نے ایسا کیا، یہ تواضع تھا ان کا۔ یہ بات آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی تو جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کے آئے، جو آیت میں نے پڑھی سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ کہ نبی جی فرما دیجئے کہ اگر تم سچی محبت کرتے ہو تو اللہ پاک تمہیں جنت میں بھی نبی کی مرافقت عطا فرمائیں گے، نبی کی دوستی، نبی کی کمپنی عطا فرمائیں گے۔ جیسے آدمی یہاں اپنی کمپنی میں انجوائے کرتا ہے، ایسے آخرت میں نبیوں اور صلحاء کی کمپنی میں وہ انجوائے کرے گا جب ان سے محبت رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا، اے ابو ذر، المرء مع من احب، آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی کمپنی ہے، جس سے اس کا دوستانہ ہے، جس سے اس کو محبت ہے، دلی محبت جن لوگوں کے ساتھ وہ رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں کی صحبت اس کو نصیب فرمائے گا۔ صحبت بھی بہت الگ چیز ہے، آدمی کو جو کمپنی بنانی ہے، فرینڈ سرکل جو اس کو چوائس کرنا ہے، بہت دیکھ بھال کے اس کو جو ہے دوستانہ کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ فلینظر مع خلیلہ۔ نوجوانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول نے پیاری حدیث بیان فرمائی، اور اس حدیث پر غور سے منن کرو، اس کو برابر اپنے دل و دماغ پہ لاؤ، پھر عمل کرو اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، یعنی دھیرے دھیرے دوست میں جو عادتیں ہیں وہ دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ لہذا جس سے دوستانہ کرتے ہو پہلے دیکھ بھال لو، اور دیکھ بھال کے پھر اس کے ساتھ دوستانہ کرو۔ منع نہیں کیا دوستی کرنے سے، دوستی کرنے سے حضور نے منع نہیں فرمایا، جانتے ہیں کہ حضور کی دنیا ہے، دنیا میں دوستی کے بغیر کام چلتا نہیں ہے، اکیلا تو اللہ رہتا ہے، اور اللہ کو یہ شوبھا دیتا ہے کہ وہ اکیلے رہے، لیکن بندے کے لیے ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دوستانہ بنائے، تعلقات رکھے، لیکن کیسے دوست ہونے چاہیے اللہ کے رسول نے بتایا۔ اس لیے نوجوان بھائیوں، کالج میں جاتے ہو، اسکولوں میں جاتے ہو، تو آپ کا فرینڈ سرکل جو ہے مومن ہونا چاہیے، ایمان والوں کو اپنا دوست بناؤ۔ میں منع نہیں کرتا کہ وہ کافروں سے دور ہی دور رہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دلی کانٹیکٹ، دلی تعلق، اور ایک ہوتا ہے ظاہری بیہیویئر، اوپن بیہیویئر۔ ظاہری بیہیویئر جو آپ غیر مسلم سے کریں گے وہ تو کیسے ہوگا، ایسے بول چال اچھی، لیکن دلی محبت مومن سے، ایمان والے سے، دلی محبت کافر سے نہیں۔ سمجھ رہے آپ بات؟ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہائی لائٹ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، چھٹے پارے کے 12ویں رکوع میں، ان کو تم اپنا گہرا دوست مت بناؤ، کیونکہ دوستی کے اندر جو دوست کے اثرات ہیں، جو اس کے خواب و خیالات ہیں، جو اس کا نیچر ہے، وہ دوسرے میں جو ہے منتقل ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے حضرات کے اخلاق پر نگاہ ڈالو کہ اس کا اخلاق کیسے ہے، ورنہ پھنسا دے گا اور پوری طرح پھنس جاؤ گے۔ وہ کرے گا کام اور پھنسو گے تم۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا۔ یہ کیا بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فکر مت کرو، تم ہم سے جب سچی محبت رکھتے ہو
اور سچا تعلق رکھتے ہو تو اللہ پاک قیامت میں تمہیں اس بات کی اجازت دیں گے کہ آپ میرے درجے میں آ سکو گے۔ ساتھ میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا اور اس کا درجہ ایک ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ نبی تو بہت اونچے درجے کے ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ہونے کا مطلب یہ کہ ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہوگی، اعلان ہوگا جنت میں کہ ادنا درجے کا جنتی اوپر والے جنتی کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، وہاں اس کے پاس بیٹھ کے خیر خیریت معلوم کر کے، حتیٰ کہ اگر ایک دوسرے کی دعوت کرنا چاہے تو دعوت بھی کر سکیں گے۔ جنتی یہ چاہے کہ بھائی ہم کو جو ہے دنیا میں ایک ساتھ میں کے افطاری کرتے تھے، ساتھ میں ایک دوسرے کو دعوت کرتے تھے، چلو آج بھی وہ لطف اٹھائیں، تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی انتظام ہوگا۔ آدمی چاہے گا کہ آپ کے فرینڈ سرکل کو بلاؤ، آپ پارٹی کرتے ہیں تو وہ ہو سکے گا وہاں پر۔ اب ایک آدمی کا ایک بندہ جو ہے بڑے درجے والا ہے اور دوسرے جو ہے نیچے والے ہیں، تو وہ اس کے درجے میں آ سکتے ہیں، کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو جو تعلیم دی کہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوگا، کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ دلی تعلق، اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیں کہ صحبت کیسی ہوتی ہے اور کیا لاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من حافظ علیہا، جو 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، کانت لہ برہان ونجات یوم القیامہ، 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا تو یہ نمازیں اس کے لیے نور اور نجات ہوں گی قیامت کے لیے۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا، لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجات یوم القیامہ، وکان مع فرعون ومع قارون وفرعون وہامان وابی الخلق۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ یہ جو آدمی نمازوں کی پابندی نہیں رکھتا ہے، ان کو چھوڑ دے رہا ہے، کل قیامت کے دن یہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی خلق کے ساتھ ہوگا۔ 4 کیٹیگری کے لوگ بیان فرمائے۔ کیوں؟ فرمایا کہ دنیا میں بعض مرتبہ آدمی جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ مال کے نشے میں چھوڑتا ہے۔ مال کو نشہ ہے تو مال کا نشہ والا رہے گا کس کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ۔ اس لیے کہا موت قارون۔ دوسرے نمبر پر کہ کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے تو وہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ حکومت کے کام اس کے پاس بہت، حکومتی لیول کی چیزیں اس کے پاس ہے، اس کا نشہ ہے۔ فرعون کے پاس حکومت تھی تو کہا کہ وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور کوئی آدمی جو ہے نماز چھوڑتا ہے تو وہ جاب کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ جو ایسی کرتا ہے کہ اجازت نہیں دے رہا ہے، تو حامان بھی جو ہے وزیر تھا، وہ بھی نوکری کرتا تھا، جاب کرتا تھا، اس لیے اس کو بتلایا گیا اجازت نہیں ہے نوجوان بھائیوں جاب کی وجہ سے نماز چھوڑنا۔ ہاں، ہمارے نوجوان بھائی کے پاس بہت بڑا ریزن ہے کہ بیٹا روزہ رکھا نہیں، مولانا روزہ نہیں رکھا، کیوں؟ پیپر ہے۔ اللہ اللہ، پیپر کی وجہ سے تم کو کون سے مفتی نے اجازت دی کہ پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، پیپر کی وجہ سے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ ایسے کون سے مفتی صاحب نے تم کو فتویٰ دیا؟ میرے بھائیوں، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آدمی پیپر کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، یہ درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ تم نماز کا اہتمام کرو، چاہے تم میدان جہاد کے اندر کیوں۔ اور امام حسین نے کربلا میں اس کی مثال قائم فرمائی، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ کے امام حسین تلوار
آئے گا۔ آج ہم میرے بھائیوں معمولی درجے کا اوپر ہوتا ہے، معمولی درجے کا ہوتا ہے، 50-100 روپے کا گراہک دکان پر ہوتا ہے اور دکاندار جو ہے نماز ضائع کرتے ہیں۔ یہ کتنی گری ہوئی بات ہے میرے بھائیوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا کتنا بیان گناہ ہے۔ تبلیغ جماعت میں وقت لگاتے اور تعلیم کے حلقے لگتے اور وہاں روایت اور حدیثیں سنائی جاتی ہے، آؤ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، گشت کے دن آؤ جڑو، اور پتہ چلے گا کہ لمبا زمانہ لاکھوں سال ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کے اوپر جہنم میں جلنا پڑے، ایک نماز۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ابی بن خلف تاجر تھا، تو کچھ لوگ تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے چار بطور ایگزامپل کے، بطور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ کمپنی کی بات میں کر رہا ہوں، دوستان تعلق کہ اس حد درجے کا۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہم کو جو ہے اللہ والوں سے سچی محبت عقیدت ہونی چاہیے۔ ایک صحابی کے حضرت رابعی، تو حضور علیہ السلام کے بڑے خادم تھے، بہت خدمت کرتے تھے، وضو کا پانی جو ہے مہیا کر دیتے تھے، اور بھی جو ہے مسواک لا کر کے دے دیتے تھے اور خدمتیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم میری دل و جان سے خدمت کرتے ہو، مانگو آج مجھ سے، تم کیا مانگتے ہو، مانگو آج مجھ سے۔ دیکھو صحابہ کا ذوق کیسا ہے۔ آج کوئی اللہ والا مجھے اور آپ کو یہ کہے تو بھائی تم نے بہت اچھی دعوت کھلائی، چلو ذرا مانگو، آپ کیا مانگتے ہو، کیا کہیں گے؟ دعا کرو لے یار، میری جو ہے 4 دکان تو ہے 5 ہو جائے، میرے بیٹے کے پاس 2 دکانیں ہیں تو اور 2 دکانیں ہو جائیں۔ فوراً یہ سوال، فوراً یہ بات، صحابی نے مال جائیداد کی دعا نہیں کرائی، اللہ کے رسول نے سامنے سے آفر کیا کہ مانگو، تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، تمہاری بہت خدمت کر رہے ہو، تو تم مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو۔ تو صحابی نے کیا کہا، انی اسألک مرافقت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کی دوستی، آپ کی صحبت مانگتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگتا، کہ مجھے جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہوا ہے تو آخرت میں بھی مجھے آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے۔ یہ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اعنی علی کثرت السجود، اس کے اوپر تم میری مدد کرو، زیادہ نوافل پڑھ کے، یعنی زیادہ نفلیں پڑھو گے تو اللہ پاک میرا قرب، میری صحبت عطا فرمائیں گے۔ یہ صحابہ کے دل میں نبی کی محبت کا ذوق تھا، شوق۔ اور آج ہمارے بھائی کا کیا شوق ہے، اور ربیع الاول آیا، تھوڑا ناچا گایا کودا اور تھوڑی جھنڈیاں لہرائی، اور پھر جب ربیع الاول گیا کیا شوق نبی گائے، محبت نبی گائے، عشق نبی گائے۔ گانا نہیں ہے، گانا تسبیح ہے، یہاں اعوذ باللہ نہیں ہے، بات ریئل ہے۔ نبی سے محبت میں ربیع الاول کے دن کے ساتھ خاص ہے۔ 12 ربیع الاول تو وہ بھی 2 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، پھر ختم۔ نبی سے محبت تو آدمی مرتے دم تک کرے، جب تک سانس باقی ہے تب تک نبی سے محبت کرنی ہے، یہ ریئل بات ہے۔ اب ہمارے بھائیوں کو بیچاروں کو سمجھاتے کہیں سچی صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کی گنگا کہ یہ تو نبی کے گستاخ ہے، یہ تو نبی کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو ایسے ہیں۔ ارے بھائی تم کو ریئل بات سمجھا رہے ہیں کہ تم کو نبی سے محبت ہے نا، تو ہونی چاہیے نبی سے محبت، لیکن 12 ربیع الاول بس وہی دن، اور اسی دن جو ہے جھنڈیاں، ڈیکوریشن، اور یہی اسی دن۔ جہاں کسی نبی، کسی صحابی نے جو ہے اپنے گھر پہ جھنڈی لگا
لڑائی ہو تو پلیز ذرا ایک اداہرن ایک ایگزامپل پیش کر دینا، انشاءاللہ تشکیل کریں گے ہم سب کی، ایسا کرو۔ کسی ایک صحابی نے جو ہے یہ عمل کیا ہو تو آپ جو ہے پلیز حدیث کی بہت کتابیں، سیاہ سکہ کی، بخاری، مسلم، ترمذی کی ساری کتابیں، ان کتابوں سے میں کوئی ریفرنس ایسا پیش کر کے دکھا دو کہ کسی صحابی نے جو ہے جنگی لہرائی، کل سے پوری امراوتی میں 200 خروش کے ساتھ طاقت کے ساتھ لوگوں کو کہیں گے کہ میں پہلے میں جھنڈا لے کے نکلتا ہوں، میرے پیچھے تم سب آؤ۔ کیوں؟ دین کا کام ہے، دین کا کام تو خوشی سے کریں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی جی تمہیں جن چیزوں کا الاؤ کرے اسے دل و جان سے کرو، اور نبی جی جن چیزوں سے تمہیں روک دے، منع کر دے، اس میں قریب بھی مت جاؤ، اس کو مت کرو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس میں یہ مسلک اور اس مسلک کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط راہ میں چل رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ سے سیکھنی چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام سے کیسی محبت رکھتے تھے اور کس درجے کی محبت رکھتے تھے۔ حضرت انس، ایک جاندار صحابی انس بن مالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 یا 12 سال تک برابر خدمت کی انہوں نے۔ وہ فرماتے کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ دعوت میں تھا، دعوت، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برتن میں، پیالے میں، باؤل کے اندر کدو تلاش کر رہے ہیں، اور کدو تلاش کر 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 کے جو کھا رہے ہیں۔ وہ صحابہ طرح فرماتے ہیں کہ اس روز سے برابر میری یہ عادت ہو گئی کہ میں کدو کو بالکل شوق سے کھاتا تھا۔ آدمی کے فیوریٹ آئٹم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حلق تک وہ کھا لے۔ فیوریٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی دل سے وہ چیز کھاتا ہے۔ آپ نے کوئی بزرگ کی دعوت دی اور اس کی کوئی فیوریٹ آئٹم آپ نے بنائی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بزرگ گلے تک کھا لیں گے، خوش ہو کے کھائیں گے کہ بھائی ہماری چاہت کی چیز آ گئی، تو وہ اس کو جو ہے خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کدو کو بہت پسند کرتے ہیں، تب سے میں کدو کو پسند کرنے لگا ہوں، ہر وقت میرے گھر میں جو کدو ہوتا ہے۔ یہ سچی محبت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو ہے کھانا پیش کیا، حضور علیہ السلام نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد وہ پیالہ جب حضرت ابو ایوب کے گھر پہنچا، ان کے جو ہے کچن میں گیا تو ابو ایوب نے جو ہے لانے والے لوگوں سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف ہاتھ ڈال رہے تھے وہ مجھے بتاؤ۔ بچا ہوا تھا، آج ہم بچا ہوا کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹبن میں ڈال دیتے ہیں، بلی کو کھلا لیتے ہیں، کتوں کو کھلا لیتے ہیں، بچا ہوا۔ ارے مومن کے جوڑے میں شفا ہے، مومن کے جوڑے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور خصوصاً کوئی بزرگ کا جوڑا ہو اسے ضائع نہیں کرنے کا۔ کسی نے کوئی بزرگ نے پانی مانگا کر پانی دیا، انہوں نے کچھ بچایا ہے تو پانی پی لینے کا، دوسرے کو دے دینے کا، اسے گرانا نہیں۔ یہ انگریزوں کی جو ہے بڑی چلائی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے تھے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح نبی کس طرف سے کھا رہے تھے؟ مگر یہاں سے، تم وہاں سے کھانے لگے۔ یہ محبت کی بات میں کر رہا ہوں کہ سچی محبت کوئی صحابہ سے سیکھے، نعرے لگانے سے کہ سچی محبت بن نہیں جاتی، سمجھے؟ سچی محبت دل میں ہوتی ہے۔ جیسے مجھے آپ سے محبت ہے، عقیدت ہے، تو جناب اس سے کوئی محبت ظاہر نہیں ہو جاتی کہ آپ اس سے مسابقہ کر لیں، بس محبت میں سمجھتا کہ میرا بہت بڑا فین ہے، ایسا نہیں۔ محبت دل میں ہوتی ہے، عقیدت دل میں ہوتی ہے، تو دل سے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ یار ان کا سایہ اور پردہ ان کھائیں پڑے، ان کی عمر میں برکت رہے۔
یہ لمبا جیے، یہ دعائیں آدمی کرتا ہے، یہ ہے سچی عقیدت و محبت۔ یہ آؤ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ایک ادب سے جو ہے مسافہ کریں، چپل سیدھی کر دیں، بے شک یہ چیزیں ادب کی ہے، لیکن یہ ظاہری چیزیں ہیں، ظاہر کے علاوہ باقی میں عاشق و محبت اور عقیدت۔ آدمی بزرگان دین سے، اہل اللہ سے، جنہوں نے اپنی جان مال کی قربانیاں راہ خدا میں پیش کر دی، اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کے راستے کو بنایا، ایسے لوگوں سے باقی محبت اور عقیدت۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں کچھ چاہتا ہے تو کر، خدمت فقیروں کی نہیں ملتا، یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، کہ بادشاہوں کے خزانے میں یہ گوہر نہیں ملتا فقیروں کی خدمت کرنا۔ تو بزرگوں اور اللہ والوں کی خدمت آپ کو بڑے درجے تک پہنچا سکتی ہے۔ اللہ پاک کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر نامزد فرمائے، ساری مدد فرمائے۔